السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ پاکستان کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا، یعنی کبھی یہاں سے نہیں نکلے گا۔ ہماری اشرفیہ بکتی رہے گی اور وہ مہنگے داموں خریدتا رہے گا۔ اب تو یہ حالت ہے کہ پاکستان کے بارے میں بات کریں تو شروع یہاں سے کریں کہ بہت دعائیں، اور جب اس کے بارے میں بات ختم کریں تو کروڑوں دعاؤں کے ساتھ بات جو نہ ختم کریں۔ ناظرین، ہم میں ویژنری لوگ بھی ہیں، کریٹیکل تھنکر بھی ہیں، اسٹریٹجسٹ بھی ہیں، نہیں ہیں تو اعلیٰ کردار کے مالک لوگ نہیں ہیں، اعلیٰ روایات کے مالک لوگ نہیں ہیں، ورنہ آج ہمارا ملک ان حالات سے دوچار نہ ہوتا۔ تنکا اکٹھا کر کے گھونسلہ بنانا ہو تو ہر تنکے کو اس کی پراپرٹی کے حساب سے صحیح جگہ پر پلیس کرتے ہیں تاکہ وہ گھونسلے کو مضبوط اور آرام دہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس گھونسلے کے تنکوں کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان کی بات کرتے ہیں جو ان تنکوں سے کھیلتا، کبھی توڑتا، کبھی جوڑتا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہماری آنکھوں پر مفاد کی ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ امریکی ہی کبھی کوئی انٹرویو دے کر یا کبھی کوئی اخبار میں آرٹیکل لکھ کر یا کبھی کوئی کتاب لکھ کر راز افشا کریں تو کریں، ورنہ ہمارے لوگ ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔ عوام کو اپنی اشرفیہ کے کرتوتوں کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہاں سے کوئی انفارمیشن آتی ہے۔ ناظرین، امریکہ کی ایک بہت نون یونیورسٹی ہے، جانس ہاپکنس یونیورسٹی۔ اس کا ایک ریسرچ کا پروفیسر ہے جس کا کہ ساؤتھ ایشیا پہ اور خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا پہ بہت کام ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، یعنی کہ امریکہ پاکستان سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اس کا نام ہے ڈینیل۔ وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کو نہ چھوڑنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام بہت بڑا ہے اور اس میں ایکسپینشن کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ جڑے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ پاکستان یہ اس ایریا میں کیا ایڈوانسمنٹس کر رہا ہے یا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے چین کے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، اس لیے بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی اکنامک پاور جو کہ ملٹری پاور بھی بن رہی ہے، اس کا جو گہرا دوست ہے اس کے ساتھ امریکہ اپنی دوستی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے امریکہ اور چین کو قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، بلکہ کردار ہی پاکستان کا تھا۔ یہ پروفیسر ڈینیل لکھا ہے کہ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج بہت بڑی، یعنی کہ ان کا سائز جو ہے بہت زیادہ ہے اور بہت ٹرینڈ ہے اور پروفیشنلی بہت کیپیبل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکہ کا پروفیسر کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو ہماری فوج ہے یہ نہ صرف خطے کے لیے یعنی اس ریجن کے لیے بلکہ کسی بھی وقت دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، پروفیسر ڈینیل کی اس بات کی ذرا ہالسٹک پکچر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ٹرینڈ اور نیوکلیئر بمبوں اور میزائلوں سے لیس جو آرمی ہے کسی بھی ملک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ پروفیسر ڈینیل کہتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں۔ دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو سٹیبل نہ ہونے دے،
یعنی کہ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیوں بات چیت نہیں کر رہا، اور اتنے مہینے گزرنے کے بعد ابھی تک جو ہے وہ سٹاف لیول پہ میٹنگز جو نہ ہو رہی ہیں۔ اب آپ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو سمجھیں۔ دوسرا، امریکہ کے انفلوئنس میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، یعنی سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، وہ تجارتی معاہدوں تو دور کی بات، وہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اس کو کنیکٹ کریں، اس بات کو اور اس بات کو، اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان جو ہے اس کے پیچھے امریکہ کس طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ پروفیسر ڈینیل ایک اور بات کہتا ہے کہ امریکہ نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو مسلم امہ کا لیڈر کبھی نہیں بننے دینا۔ وہ حالات آپ نے دیکھے ہی ہیں۔ جب بھی کوئی پاکستان جو ہے یہاں میٹنگز کرواتا ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 میٹنگز ایک ہی مہینے میں ہوئی تھیں تو امریکہ کو مصیبت پڑ گئی تھی۔ جب ملیشیا میں میٹنگز ہونے لگی تھی، اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے منع کیا کہ جی یہ آپ جا کے اٹینڈ نہ کریں عمران خان کو۔ گو سعودی عرب نے کہا، لیکن پیچھے جو ہے وہ امریکہ ہی تھا۔ بقول پروفیسر ڈینیل، یہ پاکستان کو ڈی سٹیبل رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کے لیڈرز کو خریدتے ہیں۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا۔ جو کچھ بھی وہ جس طریقے سے بھی خریدتے ہیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اس کے لیے تو بہت سی ویڈیوز چاہیے، اور میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کے نام لے کے بتاؤں کہ کن کن کو خریدا ہے۔ میری جو حیثیت ہے وہ اتنی تک ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پروفیسر ڈینیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر یہاں کے سیاستدانوں کو، لیڈرشپ کو خریدتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، اس میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں کہ اسرائیل کیوں یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے۔ وہ پاکستان کے کیوں قریب آنا چاہتا ہے، اور پاکستان اس کو کیوں قریب نہیں آنے دیتا؟ بات ایک ہی ہے کہ ہمارا جو میزائل پروگرام ہے اور جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بڑا لیٹسٹ قسم کا، ماڈرن، اور اس کے اندر ایکسپینشن کی صلاحیت، اس لیے یہ سارے لوگ جو نا ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اسرائیل کو قریب نہیں آنے دیتا۔ ہمارے موجودہ انسٹیبل حالات امریکہ کے پروگرام کے عین مطابق ہیں۔ امریکہ کس چیز کو خرید چکا ہے یہ آپ کو وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جیسے یہ پروفیسر ڈینیل نے آپ کتاب لکھی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے آج کے حالات میں کون کون کیا کردار ادا کر رہا تھا، یہ آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ اور اس کا انالیسس کرنے کے لیے ہمیں ہر شعبہ میں بہت سی ویڈیوز جو نا بنانی پڑیں گی، تب عوام کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا کون کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات ظاہر ہے کہ امریکہ اپنی پلاننگ میں بالکل کامیاب ہے۔ جو کچھ پروفیسر ڈینیل نے کہا، دراصل ایک اور میں اینگل سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا بہت بڑی 3 باتیں نا امپورٹنٹ اس نے کہی نا، کہ ہماری بہت بڑی ٹرین فوج جو کہ نیوکلیئر اور میزائل جو ہتھیار ہیں ان سے لیس ہے۔ پھر ہمارا یہ پروگرام جو ہے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام، یہ بڑا زبردست ہے۔ اور تیسرا، چین کے ساتھ ہماری بڑی گہری دوستی ہے۔ اگر یہ ہماری اسٹرینتھس ہیں، اور ان اسٹرینتھس پہ جو ہے امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے، اور حملے میں کامیاب اس لیے ہوا ہے کہ اس نے ہمارے
لوگ خریدے ہوئے ہیں، اور اگر ان اسٹرینتھس کو ہم استعمال کریں تو ہم اپنے ملک کے حالات بہت آسانی سے سدھار سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اگر ہم ان اسٹرینتھس کو استعمال کریں۔ ہر ذی شعور شخص دیکھ رہا ہے کہ معاشی حالات یہ بالکل ایک ڈھونگ ہے۔ جناب آپ کام کریں، آپ کے ساتھ پاس ہر قسم کے ریسورسز ہیں، یہ کیوں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا؟ پاکستان بالکل ترقی کر سکتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرضوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، جناب ویلتھ جنریشن کی بات کریں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن آپ کے جو 3 اسٹرانگ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو کہ پروفیسر ڈینیل نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، وہ ان پہ حملہ آور ہے، اور اس وجہ سے ہم آگے نہیں جا پا رہے اور ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے عوام روزگار کے موقع اور صحت و تعلیم کی سہولتوں کو ترس رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری اشرافیہ میں خرابی ہے۔ اگر وہ نہ بکے، وہ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو پھر کوئی ہمیں یہ ڈیولپ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ شکست دینا تو دور کی باتیں ہیں، اور دیوانے کے خواب ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں دکھانے کے لیے۔ ہماری فوج بھی بڑی تکڑی ہے، ٹرینڈ ہے، پروفیشنلی بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی کیپیبل ہے، بڑی ایبلٹیز ہیں اس کے اندر جو ہتھیاروں میں ہمارے پاس بہت ہم نے ترقی کی ہوئی ہے، اور کوئی ہم چند ایک بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہر روز چھاپ دیتے ہیں نا، ایک انٹرویو آ جاتا ہے کہ جی اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے، ہمارے اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ صلح کر لو، یہ بھی سارا جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ پروفیسر ڈینیل کی ان 3 باتوں پہ غور کریں، یہ ہماری 3 اسٹرینتھس ہیں، اور فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی جو ادارہ ہے وہ وطن عزیز کے لیے کام کر رہا ہو، دوسرے ممالک جو ہیں اس کو خریدنے کی جرات نہ کر سکتے ہوں، تو پاکستان ایک بہت تیزی سے ڈیولپ کرنے والا ملک ہے۔ میری اس بات پہ ذرا سوچیں۔ آپ کے لیے بہت دعائیں۔